جو جس سے لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، لیکن وہ مانگے معافی، توبہ کرے، وہ پسند ہے، وہ پسند ہے۔ ایک طویل حدیث میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم جو ہے گناہ گار ہے، بنی آدم کیا ہے؟ گناہ گار ہے، غفلت میں ہو جاتی، اس سے گناہ ہو جاتا، لیکن بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو گناہ ہونا گناہ نہیں ہے، توبہ نہیں کرنا، اس پہ اڑ جانا، ڈٹ جانا گناہ ہے۔ گناہ تو ہوتی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ لگایا، گناہ ہوتا اس سے، لیکن گناہ ہونے کے بعد نادم ہو جانا، گناہ ہونے کے بعد جھک جانا، رونا، گڑ گڑانا، استغفار کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو جو ہے گناہوں سے بچتے رہنا، وہ تو وہی دنیا میں نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم بالکل لغزش سے پاک ہو۔ اگر اللہ پکڑنے میں بیٹھے تو تمہاری جو ہے کوئی نہیں بچ سکتا دنیا میں، پیغمبر بھی نہیں بچ سکتے اگر اللہ پکڑنا بیٹھا تو۔ ایک ایک چیز کے بارے میں تو گناہ ہوتا ہے، انسان خطا کار ہے، بنی آدم خطا کار ہے، لیکن وہ خطا کار اللہ کو پسند ہے جو توبہ کرے۔ تو ہم جو ہے اس درس قرآن کے بعد یہی سبق ہم کو ملتا ہے کہ ہم ہماری خطاؤں سے توبہ کریں، اور وہ خطا کار اللہ کی نظر میں پسند ہے جو رک جائے، گناہ سے رکنے والا پسند ہے۔ خطا توبہ کر رہے پھر گناہ کر رہے، توبہ کر رہے پھر گناہ کر رہے، ایسا خطا کار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ اور سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جاتے تو گویا اس نے اپنا نفس بھلا دیا، اپنے آپ کو ہی بھول گیا اور وہ غافل ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ زلزلوں کو دیکھتا ہے انسان، ہاں، کئی دھماکے دیکھتا، اور بارشوں کی کتنے بارشیں ہوتی ہیں تو جس سے جو ہے مکانات بہہ جاتے، زمین تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، لیکن اس کو عقل کیوں نہیں آتی؟ خدا کی طرف کیوں نہیں پلٹتا؟ وجہ کیا ہے؟ جب خدا کو بھول گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو بھلا دیتا ہوں۔ کیوں پیدا وہ اس سے بھلا دیتا اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ انسان کیا سمجھتا دنیا میں؟ دیکھیے جنت میں جانے والے، آج دنیا کے اندر آپ اپنے عقل کی آنکھوں سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا کہ جنت میں جانے والے انسان کے کردار الگ ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، ان کو بہت ساری مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان لانے والے اور ایمان نہیں لانے والے کہ اعمال کو تم غور کرو، اندھیرا اور اجالا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، علم والا اور جاہل ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کے اخلاق کو دیکھو، کتنے وہ نرم دل ہے، درگزر کرنے والے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، خوف اللہ کا ڈر اختیار کرنے والے ہیں۔ کون؟ ایمان لانے والے۔ طاقت ہونے کے باوجود بھی صبر کرتا مومن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار جب ستاتے تھے تو کیا اللہ کے رسول خادر نہیں تھے؟ کیا اللہ کے رسول کمزور تھے؟ کمزور تھے۔ اللہ کے رسول کو کتنی طاقت تھی، بہت طاقتور تھے اللہ کے رسول، لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول، اللہ کے واسطے صبر کر لیے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ کا آرڈر تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ طاقت ہونے کے بعد بھی معاف کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک آدمی باغی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا، برائی کے اندر ملوث ہے، وہ بھی خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے جنت میں نہیں جاتا انہیں۔ اور آج امت مسلمہ کے غلط فہمی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم جو چاہیں فلاں شخص کو ماننے والے، انہوں ہم کو جنت کا دروازہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب میں جنت کا دروازہ، آ جاؤ جنت کے دروازہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہے ایسا ہے جنت کا دروازہ؟ اللہ رسول جنت کا دروازہ کبھی بولے؟ پیارے رسول کے زمانے میں جنت کا دروازہ نہیں تھا، آج ہے 1400 سال کے بعد۔ ایمان کے بعد عمل صالح رہا، اخلاص رہا تو جنت میں جا سکتا ہوں، حرام سے بچ کے حلال پہ عمل کرنے والے جنت میں جا سکتا، اللہ کی توحید پہ مضبوط قائم رہنے والے جنت میں جا سکتا۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا چاہے ظاہری طور پہ کتنا بھی مومن نظر آتا ہوگا، لیکن وہ جو ہے اللہ کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے والا، دوزخ میں جانے والا ایک جیسا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ان لوگوں کی ان کے اندر فرق ہے اور آخرت میں بھی فرق ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم
ہم گمان کرتے کہ جنت میں یوں آسانی سے چل جاتے. سورہ عنکبوت پڑھی آپ. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں چلے جائیں گے, انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ کیوں نہیں آزمایا جائے گا؟ وقت کے پیغمبروں کو آزمایا گیا تھا, امت کو آزمایا گیا تھا, ایسا سخت آزمایا گیا تھا کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ایسا آزمائش آتی, اس کے لیے میں اور آپ تیار رہنا ہے. مانگنا نہیں ہے آزمائش, لیکن آئی تو صبر کرنا ہے. ہمارے پاس اتنا جگرا ہے, اتنا جگرا. معمولی سی پڑوسی اگر کچھ بول دیا تو ناراض ہو جاتے, بھائی اگر کچھ بول دیا تو ناراض ہو جاتے, جھگڑا فساد کرتے. کہاں ہے صبر ہمارے اندر؟ ایسا صبر ہونا ضروری ہے. تو جنت میں جانے والے یعنی دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے ایسا نہیں ہو سکتے. دیکھیے جنت میں ایک حدیث ایک یاد آئی, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جنت میں جانے والوں کا ریشو اور دوزخ میں جانے والوں کا ریشو آپ کو معلوم نہیں ہوگا. کتنے لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ اندازہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو بولیں گے کہ اے آدم جنت میں داخل ہو. آدم السلام کو حکم دیں گے کیونکہ وہ پہلے انسان ہے, پہلے نبی ہے. تو آدم السلام اللہ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو میں دوزخ میں ڈالوں اور کتنوں کو جنت میں ڈالوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ مومن وہاں ایک کھڑا ہوا ہے, 1000 کا گروپ لیں گے آدم علیہ السلام, 999 کو دوزخ میں ڈالیں گے, 1 کو جنت میں ڈالیں گے. پھر 1000 کا گروپ آئے گا, 1 کو جنت میں ڈالیں گے, 999 کو دوزخ میں ڈالیں گے. اسی طریقے سے ریشو بٹا جائیں گا. تصور کیجئے کیا ہم 999 میں سے ہے یا 1 میں سے ہے؟ کوئی بول سکتے کہ میں 1 میں سے ہوں؟ ہے ہمارے پاس وہ ایمان, وہ تقویٰ؟ ویسے ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں. اگر ہم 999 میں سے ہوئے تو دوزخ میں جاتے. دوست اس ایک شخص کے قابل بننے کی کوشش کرنا. اس لیے اللہ فرمانے دوزخ میں جانے والے جنت میں جانے والے یکساں نہیں ہے. دنیا میں بھی ان کا فرق رہتا, دنیا میں ان کے کردار اخلاق الگ رہتے اور دوزخ میں جانے والوں کے کردار اخلاق معاملات الگ رہتے. تو ہم دوزخ میں جانے والوں کے کردار ہیں ہمارے یا جنت میں جانے والوں کے کردار ہیں ہمارے, دیکھ لیجیے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو وہ تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اللہ, قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے, کلام ہے نا, کلام اللہ ہے نا. کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام مطلب اللہ کی صفت. یہ صفت کیا ہے؟ دیکھنے کی ایک صفت ہے, سننے کی صفت ہے, بولنے کی ایک صفت ہے. تو کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کلام صرف کلام ہی نہیں ہے بلکہ حکم ہے اللہ کا. اس کے اندر آرڈر ہے, گزارشات ہے, واقعات ہے, تنبیہ ہے, محبت ہے, پیار ہے. کلام کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے, جنت کا تذکرہ ہے, باغات کا ہے, بشیر و نذیرہ, بشارت دینے والا ہے قرآن مومنوں کو, کافروں کو ڈرانے والا ہے قرآن. کیا نہیں ہے قرآن؟ دل کو زنگ لگتا ہے تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ دل کو زنگ لگتا ہے جیسا لوہے کو زنگ لگتا ہے, دل کو بھی زنگ لگتا. تو لوہے کو کیا کرتے ہیں, آگ میں جب تپایا جاتا تو زنگ نکل جاتا, لیکن دل کو جو ہے زنگ لگتا تو کس وجہ سے زنگ دور ہوتا؟ اللہ کے کلام کو کثرت سے جو پڑھتے ہیں اور قبرستان موت کو جو کثرت سے یاد کرتے ہیں, وہ 2 چیزوں سے زنگ دور ہوتا. موت کو ہم یاد کرتے ہیں, میرے کو مرنا ہے, ایک دن آئے گا کہ میں پانی نہیں نہا سکوں گا, غسل نہیں کر سکوں گا. تصور کیجئے آج ہم واش روم میں جا کے پانی نہاتے, ایک دن آنے والا ہے کہ ہم پڑے ہوئے رہیں گے, ہمارا بھائی ہمارا دوست یا غسال کو بلایا جائیں گا, کوئی نہیں رہے تو نہیں لائیں گے. وہ دن آنے والا ہے میرے کو اور آپ کو. کوئی شخص نہلائے گا, کوئی شخص ہمیں کپڑے پہنائے گا, کفن ہم پہن نہیں سکیں گے, اٹھا کر ڈولے میں رکھا جائے گا, 4 لوگ اٹھائیں گے, قبرستان تک لے جائیں گے, جنازے کی نماز پڑھیں گے, گڑھے میں اتار دیں گے, مٹی ڈال دیں گے. چاہنے والے وہ دن میرے کو اور آپ کو آنا ہے, اس کی فکر میرے کو آپ کو کرنا ہے. آنے والا ہے دن. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی امر ہے ہمیشہ رہنے والے, نہیں. اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفنائیں, کتنے لوگوں کو قبرستان کو کال کرے گڑھا کھودو بول کے, کتنی مرتبہ ہم اپنے ہاتھوں سے کفن لے کر آئے, کتنی مرتبہ غسل دیے. ایک دن ہمارا بھی غسل ہونے والا ہے, جب ہمارا ہاتھ پر کام نہیں کرے گا, لوگ دیں گے, اس کی تیاری کرنا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو خوف سے, اس کے اندر جو احکام ہیں, احکام کے خوف سے, جہنم کا جو ذکر ہے اس کا جہنم کا جو ذکر ہے اس کے خوف سے,
پھٹ جاتا ہے, دھماکہ ہو جاتا. لیکن انسان کیا ہے, انسان کو نہ اس کو خوف ہو رہا, نہ ڈر ہو رہا, نہ اس کے اندر دل پیچھے نہیں جا رہا, اس کا آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے اس کے. اللہ کے رسول کے پیر میں ورم کیوں آ جاتا تھا, پیر کیوں کانپتے تھے؟ قیامت کے دن معلوم ہے آپ کو, انبیاء کو جب کھڑے رہیں گے تو سب کے پیر کانپیں گے, فرشتوں کے پیر کانپیں گے قیامت کے دن. اللہ کا خوف ایسا ہے, اللہ کا کلام ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر یہ کلام, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وحی کی کئی قسمیں ہیں. اللہ کے رسول پہ جب وحی نازل ہوتی, پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول گھبرا گئے تھے نا, زملونی گھبرا گئے تھے, یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اللہ کا کلام پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ دھماکے سے پھٹ جاتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. اسی لیے ہم وحی کے جب قسمیں پڑھتے تو تعجب ہوتا. وحی کی کئی قسمیں, کبھی فرشتہ ڈائریکٹ آ کر آپ کے سامنے جو کلام کرتے, کبھی خواب کے اندر وحی نازل ہوتی, کبھی جو ہے گھنٹیوں کی آواز کی شکل میں وحی نازل ہوتی. اور اللہ رسول نے فرمایا کہ کئی قسمیں جس میں سے گھنٹیوں کی آواز آتی, وہ اتنی تکلیف دہ ہوتی کہ کڑاکے کی سردی میں اللہ کے رسول کے جسم پر پسینہ آ جاتا. اگر اونٹ پر سفر کرتے اور اونٹ پر وحی نازل ہوتی تو اونٹ کو ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی, اب پیر ٹوٹ جانے والے ہیں, اتنا وہ پھیل جاتی اونٹ میں, اتنی تکلیف ہوتی. وہ اللہ کا کلام ہے, وہ نازل ہو رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہ کلام ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے. ہم اس کو پڑھ رہے نہیں, سمجھ رہے نہیں. اللہ کیا کر رہے, ہم غفلت میں ہیں, اس لیے اللہ کیا کر رہے ہیں, غافل رکھ دیے, اللہ ڈھیل دے رہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں کہ پہاڑ اتنی عظیم طاقت, پہاڑوں کو پھوڑنے کے لیے آج کے زمانے میں تو بم ہے, ایٹم بم سے پھوڑ رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ عقل دیا تو اس کا استعمال کر رہے ہیں, آسان ہو گیا. لیکن سالوں لگ جاتے تھے پہاڑوں کو پھوڑنے کے لیے. کسے پھوڑتے تھے؟ مشکل ہوتا تھا پھوڑنے کے لیے, چھنی ہتھوڑی سے پھوڑتے تھے, تراشتے تھے, سالوں لگ جاتے تھے. آج سے 25-30 سال پہلے دیکھیے, 50 سال پہلے دیکھیے, مشکل تھا. تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ہو جاتا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ غور کرے, یہ کلام اپنے ہاتھوں میں ہے, ہمارے سامنے ہے. بڑے ہتھوڑے سے ماننا پڑتا. تو عزیز ساتھیوں, یہ آیت دل کو دہلانے والی آیت ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں مثال اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ تم اپنی حالت پر غور کرو, یہ کلام پر غور کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر 16 صفات ہیں, اس کو مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہوئے بات ختم کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ اللہ ہی ہے, اس کے سوا پہلی صفت معبود نہیں ہے, یعنی الہ کوئی نہیں ہے, عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ صفات کیوں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بیان کرتے